دوستو، دجال کون ہے؟ یہودیوں کا دجال سے کیا رشتہ ہے؟ یہ دنیا میں کب آئے گا؟ یہودی اس کو دنیا میں کیوں لانا چاہتے ہیں؟ اور اسی کو لانے کے لیے یہ یہودی مسجد اقصی کو گرا کر اپنا ہیکل سلیمانی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ دوستو، بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب آج کی اسی ویڈیو میں آسانی سے سمجھیں گے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا میں آنے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھیں وہ سب پوری ہونے کے قریب ہیں، اور یہودی اپنی اسی آخری پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے مسجد اقصی کو گرا کر اپنا ہیکل سلیمانی یعنی اپنا تھرڈ ٹیمپل بنا لیں، کہ جس کے بننے کے بعد یہ یہودی 2000 سال پرانا حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ تخت، وہ کرسی لا کر رکھیں گے کہ جس پر وہ اپنے مسیحا دجال کو بٹھا کر پوری دنیا میں راج کریں گے۔ اس لیے آج اسرائیل پورے فلسطین کو مٹانے پر لگا ہوا ہے، اور اسی جنگ کے بیچ ان کا یہ خاص مقصد ہے کہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کو بنا لیں۔ اس کے پیچھے کی پوری پلاننگ 1897 میں ہی یہودیوں نے ایک اسٹرکچر بنا کر لیا تھا، اور آج وہ اپنی اسی پلاننگ کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ہم جب تک اپنا ہیکل سلیمانی نہیں بنا لیں گے تب تک ہمارا مسیحا دجال نہیں آئے گا، اور اس کے بغیر ہم اس پوری دنیا پر راج نہیں کر سکتے۔ دوستو، آج سے 100 سال پہلے جب ہٹلر انہی یہودیوں کو چن چن کر مار رہا تھا تو یہی کچھ اسرائیلی لوگ بچ کر ایک ناؤ میں سوار ہوئے، اور اس پر لکھ دیا تھا کہ اے لوگو، ہماری آخری امید مت توڑنا۔ خیر دوستو، اس وقت لگ بھگ سبھی دیشوں نے ہٹلر کے ڈر سے جب ان اسرائیلیوں کو اپنے دیش میں جگہ دینے سے انکار کر دیا، اور آخر میں جب یہ یہودی فلسطین پہنچے تو فلسطینی مسلمانوں نے ان پر ترس کھا کر اپنے یہاں رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا علاقہ دے دیا۔ لیکن اس کے بعد ان اسرائیلی لوگوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے ہندوستان میں کیا تھا، کہ دھیرے دھیرے جس قوم نے انہیں اپنے یہاں رہنے کی جگہ دی، انہوں نے ان کو ہی آپس میں لڑا دیا اور ان کے ملک پر غیر قانونی قبضہ جمانے لگے۔ جس طرح ان لوگوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے کروڑوں ہندوستانیوں پر کئی 100 سالوں تک ظلم کیا، اسی طرح ان یہودیوں نے 1946 کے بعد سے فلسطین پر قبضہ جمانے کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے آ رہے ہیں، اور اب تک ان لوگوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو مار ڈالا ہے۔ دوستو، مسلم دیش آج جس طرح خاموش ہو کر بیٹھے ہیں اور صرف باتوں کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے، دن رات فلسطینی لوگوں کا خون بہتا دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آگے کے حالات بھی ایسے ہی رہیں گے، اور یہاں تک کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں آ جائیں گے، اور پھر وہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو لے کر ان یہودیوں سے جنگ لڑیں گے۔ لیکن جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت یہودیوں کے مسیحا دجال کے سامنے کمزور ہونے لگے گی تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ کر قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ایک بار پھر سے پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ دوستو، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دنیا میں آنے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ حدیث کی باتوں کو غور سے پڑھنے اور بڑے بڑے علماء کرام کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہی سالوں میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں آ جائیں گے۔ آج کل جو فلسطین میں حالات بنتے جا رہے ہیں اور یہودی اپنا ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری میں لگے ہیں، اگر انہوں نے ہیکل سلیمانی بنا لیا تو پھر یہودیوں کے دعوے کے مطابق دجال کو آنے میں دیر نہیں لگے گی، اور اگر دجال نکلا تو اس کے کچھ ہی وقت بعد امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمانوں کے سامنے اس دنیا میں آ جائیں گے، اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ اگر ایک مسلم باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس سے جنگ میں 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک ایک آدمی 50 عورتوں کی اکیلے دیکھ بھال کرے گا، کیونکہ ہر خاندان کے زیادہ تر مردوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا، اور صرف عورتیں ہی عورتیں بچیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، جب دجال نکلے گا
تو اس وقت تم سب خراسان سے کالے جھنڈے کے نکلنے کا انتظار کرنا، اور یاد رکھنا اس وقت میری اولادوں میں سے ایک انسان پیدا ہوگا کہ جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والی فوج کا سردار ہوگا۔ تم سب اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستو، یہ اشارہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار سے اتریں گے اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اس کو قتل کریں گے۔ دوستو، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مصیبت کے وقت وہی انسان سارے مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ایک خوبی بتا دی ہے کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء کرام امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ اس وقت کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، اور ان کی عمر بھی تب تک 40 سال کی ہو چکی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام آیا تھا، اور تبھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بھی کیا تھا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ خراسان کے کالے جھنڈوں والی فوج کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد دنیا میں آئیں گے۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پانی اپنے قبضے میں کر لے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا اور سب سے اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ اب جو بھی دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو وہ اسے کھانا پانی سب کچھ دے دے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو بھوکا پیاسا تڑپنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت لوگ 2-2 3-3 مہینے تک کے بھوکے پیاسے ہوں گے، اور ان کی بھوک اور پیاس اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دھیرے دھیرے علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کی فوج سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی ایک جامع مسجد میں جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے تو اچانک اسی وقت ایک زور کی آواز آئے گی، جسے سن کر سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکل آئیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے تو انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا ہوا دکھائی دے گا، اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے ایک بڑے مینار پر اترتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینارے پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار پر اترنے کے بعد لوگوں سے سیڑھی لانے کو کہیں گے کہ سیڑھی لاؤ تاکہ میں اس مینار سے اتروں۔ پھر جلدی سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے سے اتر کر مسجد میں تشریف لے جائیں گے۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ امام ہیں، آپ ہی پڑھائیں، اور پھر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھ ریکھ میں مسلمانوں کی فوج تیار کی جائے گی، اور وہ فوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کمانڈر بنا کر دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلے گی۔ جب دجال کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈر کر ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ مقام لود پر جا کر پکڑ لیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دجالی فوج کے یہودی اپنے مسیحا دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے، اور اس جنگ میں بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مقام لود پر دجال کو قتل کریں گے،
دجال کو قتل کرنے کے بعد پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ دوستو، دجال اس زمین پر پورے 40 دن تک لوگوں کو گمراہ کرے گا، یعنی مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور پھر تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد سبھی دن عام دنوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پھر اس طرح پورے 40 دن تک دجال اس زمین پر حکومت کرے گا۔ اور کیونکہ دجال یہودیوں کا کمانڈر ہوگا، اس لیے یہودی لوگ مسلمانوں پر بہت ظلم کریں گے، لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو ختم کریں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سالوں تک زمین پر مسلمانوں کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے۔ اور ان 7 سالوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح برکتیں نازل ہوں گی کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 1 سیب سے 10 لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا، اور 1 بکری کا گوشت پورے شہر کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر طرف پھل اور کھیتی کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ دوستو، آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے لگتا نہیں کہ اب وہ وقت بہت دور بچا ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے نکلنے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی بھی نشانیاں بتائی تھیں وہ سب پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یہودی دن رات اسی کوشش میں لگے ہیں کہ وہ کسی طرح ہیکل سلیمانی کو بنا کر اپنے اصلی خدا دجال کو اس دنیا میں لا سکیں، معاذ اللہ۔ اس لیے آج کل اسرائیل پورے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے۔ اگر ابھی تک کی آئی میڈیا رپورٹس کے حساب سے دیکھا جائے تو غازہ اب پوری طرح تباہ ہو چکا ہے، ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں، اور یہودیوں نے پورے غازہ پر قبضہ جما کر 30 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو 1 مہینے کے اندر اندر ختم کرنے کی پلاننگ بنا لی ہے۔ دوستو، اگر اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور سارے 57 مسلم دیش اسی طرح تماشا بن کر معصوم فلسطینیوں کو قتل ہوتے اگر دیکھتے رہ گئے تو وہ وقت دور نہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ہمیں دل کو چیر دینے والی یہ خبر بھی سننے کو ملے کہ اسرائیل نے مسجد اقصی کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی بنانا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور ان مسلم دیشوں کو بھی ذرا سا شرم کا پانی پلا دے کہ انہیں بھی احساس ہو کہ اس وقت مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی کی کیسی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔